السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ صدر محترم، معزز سامعین اکرام، اسلام میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام قرار دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہے تو وہ ہمارے لیے بیکار ثابت ہے، الٹا وہ ہمارے لیے وبال بن جائیں گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، اور جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے بھی شرک کیا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور دکھاوے کے روزے کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ جب عبادت اللہ کے لیے تو اس میں بندے کو دکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عبادت کے ساتھ اس کو بھی شریک کر لیا۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، امام بخاری نے نقل کی ہے، وہ ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ہمیں ثواب بھی پورا پورا ملے گا، اور اگر ہماری نیت کسی کو دکھانے کی ہے یا وہ نمود کی ہے تو ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ہماری عبادت میں اخلاص ہی نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الذین هم یراؤون۔ یہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، اور جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے شرک کیا۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں واردے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس شخص کا حساب ہوگا، ان میں سے پہلا شخص وہ ہوگا جو شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گا اور اسے اس کی نعمتیں یاد کرائیں گا، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہیں گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑتا رہا کہ لوگ تجھے شہید کہے، اور تجھے شہید دنیا میں کہا بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر دوسرا وہ شخص ہوگا جو امام ہوگا، قاری ہوگا، علم دین ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گا اور اسے اس کی نعمتیں یاد کرائیں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہیں گا میں تیری راہ میں قرآن پڑھتا رہا قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے قرآن پڑھایا سکھا اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، علم دین کہے، قاری کہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا وہ شخص ہوگا جو سخی ہوگا، مالدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گا اور اسے نعمتیں یاد کرائیں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہیں گا جا تیرے لیے مال خرچ کرنا مقصود تھا، میں نے وہاں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے مال خرچ کرتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، سخی کہے، اور تجھے بہادر اور سخی کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک کام اخلاص کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔